زندگی میں ہم سبھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں سب دور ہو جائیں اور ہماری زندگی میں خوشحالی آ جائے۔ تو آج جو میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں میسج شیئر کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی امپورٹنٹ میسج ہے، اتنا امپورٹنٹ کہ یہ ویڈیو آپ کو روزانہ دیکھنا چاہیے، اور اگر روزانہ نہ بھی دیکھ پائیں، جب بھی کسی مصیبت میں، پریشانی میں آپ پھنسے ہوں، یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس لیے نہیں کہ یہ ویڈیو میں نے بنایا، لیکن اس لیے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام میں سے کوئی ایسی آیات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کے بارے میں اکثر لوگ غافل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، سب سے پہلا سوال آج کا یہ ہے کہ اصل میں ہم خوشی کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں سوشل سائنٹسٹ نے کافی ڈیبیٹ کی کہ اصل میں خوشی ہوتی کیا ہے، لیکن اگر اس پوری بحث کا اگر آپ سمرائزیشن دیکھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ خوشی کہتے ہیں جب کوئی بھی کام آپ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے تو انسان کو خوشی ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، ایک بچہ کسی جو اسکول میں داخلہ لینا چاہتا تھا، وہاں پہ داخلہ ہو گیا، وہ خوش ہو گیا۔ وہ رات کو چاکلیٹ کھانا چاہتا تھا، ماں نے چاکلیٹ دے دی، وہ خوش ہو گیا۔ فیوچر میں جا کے جہاں وہ شادی کرنا چاہتا تھا وہاں اس کی شادی ہو گئی تو وہ خوش ہو گیا۔ جس جگہ پر نوکری کرنا چاہتا تھا وہاں نوکری مل گئی تو وہ خوش ہو گیا۔ یعنی کہ جب چیزیں ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہیں تو ہمیں خوشی مل جاتی ہے، اور جب ہماری مرضی کے مطابق چیزیں نہیں ہوتی تو ہم اداس ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہوگا کہ آپ کی زندگی میں سارے کام جو ہوں گے وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 62 میں ایک بہت ہی زبردست بات ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یقیناً جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ان کی دو خصوصیات ہیں جن کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک تو کہا گیا کہ لا خوف علیہم، کہ ان کو خوف نہیں ہوتا، اور دوسرا ان کو غم نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے ایک بات کہ خوف ہمیشہ فیوچر کی چیزوں کا ہوتا ہے اور غم ہمیشہ پاسٹ کی چیزوں کا ہوتا ہے۔ یعنی خوف ہمیشہ اس چیز کا ہوتا ہے جو ابھی ہوئی نہیں ہوتی۔ مثلا مجھے ایک جنگلی جانور کاٹ جائے گا، مجھے خدا نخواستہ کرونا وائرس ہو جائے گا، میں امتحان میں فیل ہو جاؤں گا، مجھے نوکری نہیں ملے گی، یہ سارے خوف ہیں جن کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح سے غم جب انسان کو ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ کسی پاسٹ کی چیز یا ماضی کی چیز کے بارے میں ہوتا ہے۔ مثلا کاش کہ میں نے پڑھ لیا ہوتا تو آج فیل نہ ہوتا، کاش کہ میں نے یوں کر لیا ہوتا، کاش کہ میں نے وہ کر لیا ہوتا۔ یعنی انسان جب بھی غم کی حالت میں ہوتا ہے تو غم ہمیشہ گزری ہوئی بات پر کیا جاتا ہے، اور جب بھی انسان خوفزدہ ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ کسی فیوچر کی چیز کے بارے میں خوفزدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ واقعی میں اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ العلیم بھی ہے اور الحکیم بھی ہے۔ العلیم کا مطلب یہ ہے سب سے زیادہ علم والا اللہ ہے، الحکیم کا مطلب یہ ہے سب سے زیادہ حکمت والا اللہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے سے علم میں بھی زیادہ ہے، ہمارے سے سمجھ میں بھی، ہمارے سے وزڈم میں بھی زیادہ ہے، اور ہمیں شاید کسی بھی تصویر کا ایک چھوٹا سا پکسل نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پوری تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ہم اپنی لمیٹڈ سوچ کے اندر اکثر اوقات مسئلوں کو سمجھ نہیں پاتے، جیسا کہ سورہ البقرہ کے اندر بھی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 216 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو، تم کسی چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو، لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم جس چیز کو برا سمجھتے ہو اصل میں وہ تمہارے لیے بری نہ ہو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو جس دن انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اللہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اللہ مجھ سے بہتر جانتا ہے، اللہ کی حکمت میرے سے بہت زیادہ ہے، تو وہ آٹومیٹکلی اپنی مرضی کی بات نہیں کرتا، وہ اللہ کی مرضی کی بات کرتا ہے۔